السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ چند خطبات جمعہ سے ایک نہایت ہی تباہ کن، برباد کرنے والی مصیبت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ تباہ کن اور مہلک مصیبت یہ ہے جس کا نام قلق، اضطراب، بے چینی اور آج کی تعبیر میں ٹینشن ہے۔ اس ٹینشن کے پیدا کرنے میں اور اس کو بڑھانے میں میرا اور آپ کا ہر وہ شخص جو اس میں مبتلا ہوتا ہے، میرے گمان کے مطابق پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سرمایہ دار ہو یا غریب ہو، اس کا اپنا بہت زیادہ حصہ ہے۔ میں اور شاید آپ بھی اس مصیبت کے بڑھنے میں اپنا جو کردار ادا کرتے ہیں، اپنا جو حصہ ڈالتے ہیں، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں۔ میرا اور بلا شک و شبہ سب کا اللہ کے سوا علم اللہ کے مقابلے میں محدود ہے۔ میرا تو کچھ بھی نہیں، آپ اپنے بارے میں جو چاہتے ہیں سوچ لیجیے، لیکن عملی زندگی میں آپ اپنے آپ کو غالباً بہت زیادہ جاننے والا سمجھتے ہیں۔ بات کوئی ہوئی، اب کڑیاں شیطان کے ساتھ مل کر شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر جوڑتے جاتے ہیں اور اپنا ستیہ ناش کرتے جاتے ہیں۔ اعصاب برباد، شوگر شوٹ، بلڈ پریشر کہیں پہنچ گیا، اور کتنے ہی چلتے چلتے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں اس بات کو اچھی طرح واضح کیا گیا کہ لوگوں، اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ تمہارا علم اس کے بارے میں اللہ مالک نے فرمایا تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آئیے اسی سلسلے میں رب کریم کے کلام پاک سے ایک واقعہ اللہ کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید اللہ مجھ ناکارے اور سننے والے حضرات و خواتین کو اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
غزوہ بدر، اس کے حوالے سے یہ واقعہ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے مہینہ میں مدینہ طیبہ میں ہے۔ اطلاع ملی کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ مورخین نے اس قافلے کے مال و دولت کے متعلق بہت کچھ لکھا، لیکن پکی بات اللہ ہی جانے، یہ بات پکی ہے کہ تجارتی قافلہ تھا اور بہت بڑا تھا، اور مکہ والے انہوں نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم مسلسل کیا تھا وہ بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں۔ نہ مسلمانوں کی جان ان کے ہاں محفوظ، نہ مال محفوظ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ تجارتی قافلہ جو شام سے مدینہ طیبہ کے قریب سے گزر رہا ہے اس پر حملہ کیا جائے اور قریش کو مزہ چکھایا جائے۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہ تھے، وہ اس تجارتی قافلہ کے سربراہ تھے۔ انہیں خبر ہو گئی کہ مدینہ طیبہ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ایک مجموعہ کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ روانگی صرف اسی تجارتی قافلے کے لیے تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی سواری تیار ہے وہ نکلے، جس کی تیار نہیں وہ لینے نہ جائے، وہ ہمارے ساتھ شریک نہ۔ ابو سفیان کافر تھا لیکن نہایت درجے کا ذہین اور عقل مند شخص۔ اس نے عام جو معمول کی راہ تھی شام سے مدینہ طیبہ کے پڑوس سے گزرتے ہوئے مکہ مکرمہ جانے کی، وہ بدل دی، راستے کو بدل دیا، اور ساتھ ہی مکہ مکرمہ کافر قریش کو پیغام بھیج دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم پر حملہ کے لیے آ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آگ لگ گئی۔ ابو جہل نے نہایت جوش و خروش سے ایک لشکر تیار کیا جن کی تعداد کم و بیش 1000 تھی۔ مسلح ہوئے اور عزم کیا کہ بدر میں جائیں گے اور مسلمانوں کی معاذ اللہ اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلہ کے تعاقب میں بدھ کے دن 15 رمضان المبارک کو ہجرت کے دوسرے سال روانہ ہوئے۔ آپ کو اطلاع ہو گئی کہ تجارتی قافلہ تو راستہ بدل کے گزر چکا ہے، اب ان کی بجائے مکہ مکرمہ سے ایک لشکر مسلح تیار مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے بدر کی طرف آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، 2 آراء تھی، ایک کمزوری کی اور ایک کہ اب نکلے ہیں تو انشاءاللہ کچھ کر کے جائیں گے۔ رب کریم نے اس کے حوالے سے ہمارے موضوع کے متعلق جو بات ہے سورہ الانفال آیات 5 سے 8 تک بیان فرمائی۔ میرے ساتھ آیات ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے، اور التجا ہے گھروں میں بھی جا کے قرآن کریم کی یہ آیات اور ان کا ترجمہ ضرور دیکھیں۔
कमा अखरजक रब्बुक मिन बैतिक बिलहक, जैसे कि आपके रब ने आपको अपने घर से हक के साथ निकाला। हजरात मुफस्सिरीन ने हक की यहां एक से ज्यादा तफसीरें बयान की और माशाअल्लाह वो सभी ठीक है। एक माना कि अल्लाह ताला ने हिकमत से निकाला। अब निकले थे तिजारती काफिला को निशाना बनाने के लिए, अब उनकी बजाय मुसल्लह लश्कर, तादाद में उनसे कहीं ज्यादा और साजो सामान में मुसलमानों का उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं। तो इरशाद गरामी, उसकी तफसीर, ये जो अल्लाह ने निकाला है, अल्लाह अल्लामुल गुयूब है, उन्होंने हिकमत से निकाला है, तदबीर से निकाला है। वह इन्न फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून, और यकीनन एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो फरमाइए। अल्लाह करे कि मैं बात कुछ वादे कर सकूं, मैं अपने रब की बात वादे करने का हक अदा नहीं कर सकता, एतराफ है। तवज्जो कीजिए, मैं भी अल्लाह की तौफीक से कोशिश करता हूं, शायद कुछ बात मेरी और आपकी समझ में अल्लाह डाल दे। वह इन्न फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून, नज़र से तवज्जो करें, और यकीनन अहले ईमान का एक ग्रोह क्या थे, यकीनन उसको नापसंद करते थे। मैं आप साहबा के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत है? आज के सारे अहले ईमान जमा हो जाएं, एक सहाबी के बराबर हो सकते हैं? मेरा तो अकीदा नहीं हो सकता। उन सहाबा में से एक ग्रोह दो दफा यकीनन कहा, व इन्न फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून, यकीनन और उनके ईमान की गवाही कौन दे रहे हैं? और यकीनन अहले ईमान का एक ग्रोह यकीनन इस निकलने को नापसंद करता था। वो चाहते थे जाएं ये काफिर जो साल हर साल से उनको जुल्म का निशाना बना रहे थे, आज मौका था उनसे कुछ इंतकाम लेने का, तो बजाय मौके के एक और बहुत बड़ी आजमाइश आ गई। रब करीम ने मजीद फरमाया, युजादिलूनका फिल हक़ बअदमा तबय्यन कअन्नमा युसाकून इलल मौत वहुम यंजुरून। आपसे हक के बारे में झगड़ा करते हैं इसके बाद कि उनके लिए हक वाज़े हो गया। क्या मतलब? अल्लाह बेहतर जाने। मतलब यह है कि यह बात वाज़े हो गई कि तिजारती काफिला नहीं, और क्या है? मुसल्ला लश्कर। बात वाज़े हो रही है। इसके बावजूद अहले ईमान का एक ग्रोह आपसे झगड़ता है। उसके बाद सुनिए, कअन्नमा युसाकून इलल मौत वहुम यंजुरून। अहले ईमान का वो ग्रोह हक के वादे होने के बाद कि रब्बानी फैसला ये है, क्या? मुसल्ला ग्रोह से लड़ाई है और तिजारती काफिला नहीं है। वो किस तरह हैं? गोया कि वो मौत की तरफ हाँके जाते हैं। वहुम यंजुरून, और वो मौत को सामने देख रहे हैं। मेरी तेरी अकल, गुस्ताखी हो तो मुआफ करना, लेकिन बात यही है। उसामा समझा रही है, ये साहबा की बात, जाई साहब, साहबा की बात हो रही है। ईमान की गवाही अर्श वाले रब दे रहे हैं, हक के वादे होने की गवाही अर्श वाले दे रहे हैं, लेकिन इंसानी तबीयत, इसके बावजूद झगड़ रहे हैं कि नहीं, मुसल्ला गिरोह की तरफ नहीं जाना, तिजारती काफिला चाहिए। अब एक चाहत थी उनकी
ایک چاہت تھی رب العالمین کی. آج کے سبق میں جو بات چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ چاہت رب کی میں خیر ہے، میری اور آپ کی چاہت کی کوئی حیثیت نہیں. رب جلال گواہ ہے، اگر حیثیت ہوتی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی چاہت کی ہوتی. اللہ کریم ثابت فرما رہے ہیں کہ رب جلال کی مشیت کے مقابلے میں کسی کی چاہت کی کوئی حیثیت نہیں. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْقَةِ تَكُونُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْقَةِ تَكُونُ لَكُمْ. تم پسند کرتے ہو کہ غیر مسلح گروہ وہ تمہارے لیے ہو. تجارتی قافلہ آئے، اونٹ اور ان پر لدا ہوا مال و اسباب ہانگ کے مدینہ طیبہ لے جا. تم اس کو پسند کرتے ہو، اور جو ان کے رکھوالے ہیں کچھ ان کو قیدی بنا لیں. جان چھوٹ جائے، جان چھوٹے نہیں، مال و دولت کے انبار آ جائیں، اونٹوں کی قطاریں مدینہ طیبہ میں جمع ہو جائیں اور ان کے رکھوالے قیدی بن جائیں. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْقَةِ تَكُونُ لَكُمْ. اب سماعت فرمائے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. تم نے وہ چاہا، اب سنو عرش والے رب نے کیا چاہا. اور اللہ تعالی ارادہ فرماتے ہیں کہ حق کو ثابت کریں اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دیں. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا نکھر جائے، اگرچہ اس کو مجرم نہ پسند کرے. دو چیزیں ہیں، ایک تجارتی قافلہ اور بہت بڑا تجارتی قافلہ. میں جان بوجھ کے اونٹوں کی گنتی اور دیگر باتیں جو تھوڑی بہت میرے علم میں آئی ہیں نہیں ذکر کر رہا، کیونکہ وہ تاریخ کی باتیں ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، کچھ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا قافلہ، یہ پکی بات ہے. اب دو چیزیں تھیں، تجارتی قافلہ مال و اسباب سے لدا پھدا، اور دوسری طرف اپنے سے طاقتور، تعداد میں زیادہ، ساز و سامان میں زیادہ لشکر سے مقابلہ، اور اس مقابلے کا بظاہر نتیجہ زمینی حقائق کے مطابق، گراؤنڈ فیکٹس کے مطابق کیا تھا؟ معاذ اللہ مسلمانوں کا نام اس کے بعد جملہ مکمل کرنے کو دے نہیں چاہتے. اب ان کی پسند جو تھی وہ تھی. اب نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اس معرکہ میں مسلمانوں کی ایک ایسی مدد کی جو قیامت تک کے لیے ایک مثال بن جائے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور یقیناً اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی اور تم کمزور سے تھے. اور اس دن کا نام اسلامی تاریخ میں کیا ہوا؟ یوم الفرقان. یہ فیصلے کا دن تھا. حق نکھر کے سامنے آ گیا، جھوٹ اور باطل واضح ہو. اور کیا ہوا؟ مشرکین کے 70 آدمی جہنم رسید کیے گئے. ان میں بڑے بڑے سردار، ابو جہل مارا گیا. اور کتنے سردار مارے گئے، اور 70 مشرک ان میں سردار بھی گرفتار ہو کے مسلمانوں کی قید میں مدینہ طیبہ لائے گئے. اب فدیہ دے
اور ان کو چھوڑا جائے۔ کیا ہوا؟ ایک مشرک ابو جہل کا مارا جانا پورے تجارتی قافلہ سے قیمتی تھا یا اس سے کم تھا؟ دشمن ابو جہل کا مارا جانا ذلیل کر کے وہ پورے تجارتی قافلہ سے زیادہ قیمتی تھا۔ تو یہاں تو 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ اور کیا ہوا؟ میرے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات سنیے جو آپ نے بدر والوں کو دی۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم۔ یقیناً اللہ تعالی نے بدر میں شریک ہونے والوں پر جھانکا، پیار سے، محبت سے، شفقت سے۔ اگر اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو تو کیا اللہ کا پیار سے جھانکنا کچھ کم ہے؟ اور پھر کیا فرمایا؟ اعملوا ما شئتم، اب جو چاہو سو کرو، فإنی قد غفرت لکم، پس یقیناً میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اتنی بڑی معافی تجارتی قافلہ نہیں، پوری دنیا سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ تعالی نے فرمایا فقد وجبت لکم الجنہ، یقیناً تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کیا ہے جنت؟ جنت کی ایک بیوی کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب ایک دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے قیمتی ہے تو 313 کبوں میں اہل اسلام کو جو جنت ملی وہ تجارتی قافلہ کے ساز و سامان کے برابر ہوگی۔ کائنات کے سارے خزانے جمع کیے جائیں، بدر والے ایک صحابی کو جنت میں جو مقام ملے گا اس سے کہیں بڑا۔ ایک تیسری روایت سماعت فرمائیے، امام احمد نے رحمہ اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ شخص دوزخ کی آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے بدر اور حدیبیہ میں شرکت کی۔ گناہوں کی معافی، دوزخ کا حرام ہونا اور جنت کا واجب ہونا ہر بدری صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر فیصلہ فرما دیا۔ اب بھی مجھے اور آپ کو عقل نہ آئے تو افسوس کی جگہ ہے کہ نہیں؟ حضرات و خواتین، میرا اور آپ کا فائدہ ہے، اللہ ہمارے محتاج نہیں۔ لیں ٹینشن ساری کائنات کی، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ مصیبت آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، خوب مقابلہ کریں، چادر اوڑھ کے نہ بیٹھیں، دوائی نہیں کھانی، یہ نہیں کر، خوب مقابلہ کریں شریعت کی حدود میں، پھر جو ہو جائے الحمدللہ۔ ٹینشن کے علاج کے لیے ایک چوتھی تدبیر، جو مصیبت مجھ پر اور آپ پر آئی ہے اس کی کوئی مزدوری بھی ہے یا بغیر مزدوری کے؟ اگر میں آپ آنے والی مصیبت پہ صبر کریں اور اس پر ملنے والے اجر کا یقین رکھیں تو مصیبت بالکل ہلکی ہو جائے گی۔
اس بارے میں میرے سامنے 8 حدیث ہیں، صرف ایک حدیث عرض کر کے بات کو وہیں روکوں گا۔ امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دنیا میں عافیت میں رہے ہوں گے، جب وہ مصیبت میں مبتلا لوگوں کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی طرف سے انہیں کتنا اجر و ثواب ملا ہے تو کیا چاہیں گے؟ دوبارہ سماعت فرمائیے، روز قیامت جب مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کا اجر و ثواب وہ دیکھیں گے جن کو مصیبتیں نہ پہنچیں تو کیا چاہیں گے؟ وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری چمڑیاں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ اللہ کے لیے میں آپ اس ثواب کو، مصیبت ہم نہیں مانگتے، پتہ نہیں مصیبت میں ہم نے کیا بے صبری کری، لیکن جب آ جائے مقابلہ کریں، کوشش کریں، لیکن جب نہ ٹلے تو پھر اپنے آپ کو ان فوائد سے محروم نہ کریں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔